اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ کذب ثمود بالنذر، قوم سمود نے بھی اپنے ڈرانے والے نبیوں کو جھٹلا دیا، ان کی تکذیب کی، ان کا کہا نہ مانا، ان کی مخالفت کی، ان سے بغض رکھا، ان سے دشمنی کی، ان کو قتل کرنے کے لیے بھاگے۔ تو اللہ نے اس کو بیان کیا، کذبت ثمود بالنذر، قوم سمود نے بھی جھٹلایا اپنے ڈرانے والے نبیوں کو۔ فقالو، اعتراض کیا تھا؟ فقالو، پس کہنے لگے، اب بشرم منا، کیا یہ انسان واحدتاً ایک ایسا ہے جو سب سے خوبی لے گیا اور سب سے نمبر لے گیا ہے، نتبعوہ، کہ ہم اس کی پیروی کریں، اس کے پیچھے چلیں، اس کا کہا مانیں؟ یہ کیسا معاملہ ہے؟ اِنَّ ظَلَّ فِي ظِلَالٍ وَسُعُرٍ، یقیناً اس وقت ہم گمراہ کہلائیں گے، یعنی اگر ہم اس آدمی کی پیروی کرتے ہیں، بات مانتے ہیں، لفی ضلال، ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ جیسے آج بھی کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، حدیث کا ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ کیا ہے؟ وَسُعُرٍ، اور ہم باولے ہو جائیں گے، پاگل کہلائیں گے کہ یہ تو پاگل پڑھنے کی ایک کی تابع دار ہو جو سب پر وہ حاکم مقرر ہو جائے، جبکہ ایک نبی نے بھی یہ نہیں دعویٰ کیا کہ میں تمہارا حاکم ہوں۔ ہر نبی نے یہ کہا ہے کہ میں تمہارا نبی ہوں، اللہ کے پیغامات دینے کے لیے، اللہ کی حرام سے ڈرانے کے بچانے کے لیے، اور اللہ کی حلال چیزوں کو تمہارے اوپر لازم کرنے کے لیے۔ اور جو روم کا حاکم تھا ہرقل، اس نے بھی یہی سوال کیا کہ کیا ان کے خاندان میں سے کوئی نبی کہلانے کے یہ بنے ہیں، ان کے قریبی رشتہ دار میں سے کوئی حاکم رہا ہے، بادشاہ رہا ہے؟ نہیں۔ جو ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، توحید قبول کرتا ہے، تو کیا وہ بھاگ جاتا ہے؟ نہیں۔ تو کہتے ہیں یہی نبی کا حال ہوتا ہے کہ توحید مان کے سمجھ کے آ جائیں، واپس نہیں جاتے، اور ان کے خاندان سے انبیاء میں سے نبی کوئی بھی بادشاہ نہیں ہوتا۔ اور اس نے ربیہ نے بھی، عروہ اور ربیہ نے بھی آ کر کے یہی کہا کہ اللہ کی قسم، پورے میں نے فلاں بھی دیکھا، فلاں ملک بھی دیکھا، فلاں ملک بھی دیکھا، کئی ملک گنے، کہتے ایسی عزت ایسی شان میں کسی حاکم کی نہیں دیکھی، جو ان کی عزت، ان کو احترام، ان کے ساتھی، ان کے صحابہ ان کی عزت کرتے ہیں۔ یہ مقام میں نے نہیں دیکھا حاکموں کا۔ حاکموں کا معاملہ اور ہوتا ہے، یہ حاکم نہیں ہے، یہ تمہیں ملیا میٹ کر دیں گے، جاؤ صلح کر لو۔ خود ان کے جو بزرگ تھے انہوں نے بھی یہی کہا۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ وَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، کیا یہ قرآن، یعنی یہ آسمانی کتاب، کیا اسی پر ہی ہمارے درمیان نازل ہوئی ہے؟ بل هو کذاب اشر، بلکہ یہ بڑا ہی جھوٹا اور بہت ہی متکبر اور شریر آدمی ہے، بہت زیادہ۔ دیکھیں کس کے بارے میں لفظ ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نبیوں کے بارے میں۔ اب اللہ نے جواب دیا، سیعلمون، ہاں، بل ہوا کذاب اشر سیعلمون غدن، کل ہی ان کو پتہ چل جائے گا۔ یقینی بات کیا ہے کہ کل ہی ان کو پتہ چل جائے گا، من الکذاب الاشر، کہ کون زیادہ جھوٹ بولنے والا اور کون تکبر کرنے والا شرارتی آدمی ہے۔ یہ ابھی پتہ چل جائے گا کہ کون ہے یہ۔ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ، یقیناً ہم بھیجنے والے ہیں ان کی طرف اونٹنی جو ان کے لیے آزمائش ہے، وہ ان کی آزمائش کے لیے، ان کی پڑتال کرنے کے لیے جو ہے بھیجیں گے ہم۔ فرتقب، آپ ان فرتقب ہم، ان کے لیے آپ
انتظار کریں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتی ہے۔ وَاسْتَبِرْ، اور آپ صبر کریں، صبر بھی کریں اے صالح نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اور انتظار کریں ان کے بارے میں۔ وَنَبِّئْهُمْ، اور انہیں بتا دیں، اونٹنی آ گئی، أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، کہ اے میری قوم کے لوگوں، تمہارے اور اونٹنی کے درمیان یہ پانی جو ہے، ایک ہی کنواں تھا، ایک ہی چشمہ تھا، جہاں سے وہ بھی لاتے تھے نیچے جا کے، اور اونٹنی بھی جہاں جا کے پانی پیتی تھی، کہ ایک دن تمہارا پینے کا ہے، ایک دن اس کا پینے کا ہے۔ کلو شرب محتسر، ہر پینے والے کی باری مقرر کر دی گئی، بانٹ دیا گیا، تمہارے اندر پانی تقسیم کر دیا گیا اور مقرر کر دیا گیا کہ ایک دن تمہارا، ایک دن اس کا۔ فنادوا صاحبہم، ان نے آواز دی اپنے ایک ساتھی کو، فتعاطیٰ فعقر، پس اس نے بدسلوکی کی اونٹنی کے ساتھ اور اس کی کونچیں کاٹ دی، بہت زیادہ بے دردی سے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ فکیف کان عذابی ونذر، کیسا ہوا ہمارا عذاب اور ڈرانا۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ، پس ہم نے ان پر ایک ہی چیخ بھیجی، بس کیا تھے وہ؟ فَقَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ، جیسے یہ خشک گھاس خشک ہو کر جانوروں اور انسانوں کے قدموں میں روندی جاتی ہے اور پھر ہوا کے اڑا دیتی ہے، تو یہ ان کا حال ہو گیا، یعنی اس گھاس کی طرح جس کو جانور روند ڈالیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن کو سہل اور آسان نازل فرمایا ہے نصیحت کے لیے، لیکن کوئی ہے تم میں سے جو غور و خوض کرے، اس کے اندر تدبر کرے، فکر کرے۔ کذبت قوم لوط بالنذر، اور بے شک جھٹلایا قوم لوط نے بھی علیہ الصلاۃ والسلام ڈرانے والوں کو، یعنی اپنے نبی کی تکذیب کی۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا، پس ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، اور پتھر کیا تھے؟ نشان لگے ہوئے تھے۔ اور وہ جو وادیاں ہیں لوط علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی کی، جا کے آج بھی دیکھیں سبزہ زار کا ایک تنکا بھی نہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پہنچے، آپ کو خبر کر دی گئی، آپ کو پہلے نہیں پتا تھا۔ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، یہ لوط علیہ السلام کی بستیوں کی وادی ہے، اور یہ دیکھیں ان کے نشان بھی نہیں ہیں، کوئی معمولی مکان نہیں تھے ان کے، نام و نشان نہیں ہے، نہ ان کا نہ بلڈنگوں کا، سب ملیا میٹ ہیں۔ لیکن تمہارے لیے حکم ہے، تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ یہاں سے روتے ہوئے یہاں سے بھاگ جاؤ، نکل جاؤ تیز تیز، اور جس کو رونا نہ آئے تو وہ رونے جیسا منہ بنا لے۔ تو یہ ہیں لوط علیہ الصلاۃ والسلام کہ ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، نام و نشان مٹا دیے گئے۔ نجیناہم بسحر، بس ہم نے ان کو بچایا صبح سے کچھ دیر پہلے، سحری کے وقت، جب ہمارے روزے کا کھانے کا ٹائم ہے، تو لوط علیہ السلام کو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں نے کہا کہ آپ فلاں بستی میں نکل جائیں اور چلے جائیں، یہاں سے اپنے بچوں کو لیں، کوئی مڑ کے نہ دیکھے، ہاں تمہاری جو بیگم ہے یہ ان کے ساتھ ہی تباہ و برباد ہوگی، اس کے لیے دعا نہ کرنا۔ نعمۃ من عندنا، یہ ان پر فضل ہماری طرف سے تھا۔ کذالک نجزی من شکر، اور ہم اسی طرح ہی اچھی جزا دیتے ہیں، بچاتے ہیں دنیاوی عذابوں سے، اور آخرت کو بھی بچائیں گے من شکر، جو شکر کرتے ہیں، شکر گزاروں کو ہم یوں نجات دیتے ہیں، یوں بچاتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، اور یقیناً ہم نے ان کو ڈرایا، بطشتنا، سخت پکڑ سے، یعنی ہماری پکڑ جو ہے وہ بڑی نہایت مضبوط اور پکی اور بہت سخت ہوتی ہے، تو ہم نے اس سے ان کو ڈرایا۔ فتماروا، وہ شبے میں پڑ گئے، بالنذر، جو ڈرانے کے لیے آئے، ان کے بارے میں شبہ کرنے لگے، ان کو جھوٹا خیال کرنے لگے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور یقیناً
وہ ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی آپ کے خیالات اور ان کا مہمانوں کا دفاع، اس سے وہ آپ کو پھیرنے کی کوشش کرنے لگے، ان ضیفی، ان کے مہمانوں سے۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنُهُمْ، پس ہم نے اندھی کر دی ان کی آنکھیں۔ آتا ہے تفسیروں میں کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے جبریل، جب یہ بہت ہی سرکش ہو گئے اور گھیرا ڈال لیا انہوں نے لوط علیہ السلام میرے نبی کے گھر کا، تو آپ ان کو پر ماریں۔ انہوں نے پر مارا، سب بندھے ہو گئے جہاں بھی تھے، اور پھر ان کو اکھاڑا زمین سے، آسمان سے جا کے نیچے دے مارا، اور پھر اوپر پتھروں کی بارش ہوئی۔ فذوقوا عذابی، فذوقوا عذابی ونذر، پس چکھو میرے اس عذاب کے مزے اور میرے ڈرانے کے مزے، کہ اب کیا ہے، اس کے مزے چکھو۔ وَلَقَدْ صَبَّاهُمْ بُكْرَةً عذاب مستقر، پس آن گھیرا ان کو صبح ہوتے ہوتے ہی عذاب نے، جو عذاب ہمیشہ ان پر تباہ کرنے تک قائم رہا، مستقر رہا، کہ اس نے ان کی تباہی تک عذاب نے جان نہ چھوڑی۔ فذوقوا عذابی ونذر، پس چکھو میرے عذاب کے مزے اور میرے اس ڈرانے کے مزے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو آسان نازل فرمایا، کوئی ہے جو اس میں تدبر کرے اور غور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔